حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل علماء کرام کے ساتھ شہادت کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے و دیگر موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس وقت ہم بات کریں گے عالی جناب مولانا ایمان احمد تقوی صاحب سے، اور ہم جانیں گے کہ مسلسل ہماری قوم اس بات سے دوچار ہو رہی ہے کہ ایک سلسلہ ہے شہدائے اسلام کا جو کہ مسلسل جاری و ساری ہے، جس سے ہماری قوم میں کرب ہے، بے چینی ہے اور مایوسی بھی ہے۔ تو کس حد تک ہم ان شہادتوں سے تقویت حاصل کرتے ہیں، ہمت حاصل کرتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے عالی جناب مولانا سید ایمان احمد تقوی صاحب قبلہ سے۔ قبلہ آپ کا استقبال کرتے ہوئے، آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اور جس طرح سے ایک مسلسل شہادت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس سے ہمارے اندر، ہماری ملت کے اندر ایک اضطرابی کیفیت ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سید حسن لبنانی صاحب کی شہادت نے ہم سب کے دلوں کو رنجیدہ کر دیا ہے، لیکن شہادت ہماری رگوں میں بہنے والا وہ خون ہے جو عظمتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ تاریخ اس پر مہر ثبت کرتی ہے کہ ہر شہادت کے بعد فتح کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ یہ صرف اس شہید کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے قبل بھی ابراہیم رئیسی اور سلیمانی صاحب اور ہانیہ صاحب اور فخری زادہ صاحب کی لاسانی مجاہدوں کی عظیم قربانیوں کو بھی دیکھا ہے۔ جی، مایوسی کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے ہے، اور ہر شہادت کے بعد یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اب قوم کا کیا ہوگا۔ دیکھیں، خون شہداء کے مقدس لہو نے انسانیت کی روح کو حیات جاویداں کی روشنی عطا کی۔ جی سبحان اللہ۔ ایران و عراق نے اپنے بہت سارے عظیم نایاب گوہر کو راہ خدا میں دے دیا، اور انقلاب اسلامی سے قبل اور بعد میں آیت اللہ خمینی نے بھی اپنے عزیز ترین کو راہ خدا میں دے دیا، جس میں سے ان کے فرزند عزیز مصطفیٰ خمینی شامل تھے۔ عباس بابائی، ابراہیم ہادی اور شہید چمران جیسے نایاب گوہر بھی اس ملت کے دامن سے بچھڑ گئے، اور یہی نہیں بلکہ 17,000 خواتین کا بھی حصہ ہے اس انقلاب اسلامی میں، جب ان 17,000 خواتین نے اپنی شہادت کو پیش کر کے عجیب و غریب مثالیں پیش کی۔ اور یہی نہیں بلکہ گلزار شہداء اور بہشت زہرا میں لاکھوں مجاہدوں کی قبریں موجود ہیں، ان شہداء کی جن کی قبروں کے اوپر صرف اور صرف نام لکھا ہوا ہے، گمنام۔ اور یہی نہیں بلکہ شہید بہشتی آیت اللہ مداری موسیٰ الصدر اور باقر الصدر جیسے نایاب گوہروں کو بھی ہم نے کھو دیا۔ موسیٰ الصدر وہ ہیں کہ جن کو لیبیا سے گرفتار لاپتہ کر لیا گیا اور آج تک کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ باقر الصدر وہ ہیں کہ جن کی بہن کو ان کے سامنے شہید کیا جا رہا تھا، اور بہن کہتی رہی بھائی یہ مجھے شہید بھی کر دیں، آپ ان کے سامنے سر تسلیم نہ کریے گا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے بعد آیت اللہ محسن الحکیم صاحب کے خانوادے کے 118 سے زیادہ افراد شہید ہوئے، اور ہم نے انہیں بھی کھو دیا۔ یہی نہیں بلکہ آیت اللہ خمینی جب رخصت ہوئے تو ہم نے آغائے خامنہئی کو ان کی جانشینی میں دیکھا، اور ہم نے آیت اللہ خمینی کو کھو دیا۔ یہی نہیں بلکہ 32 برس پہلے اسرائیل نے سید عباس موسوی جو جنرل سیکریٹری تھے حزب اللہ کے، ان کو شہید کر دیا اور کہا کہ اب ہم نے حزب اللہ کو ختم کر دیا ہے۔ تب ہم نے سید حسن لبنانی کو دیکھا کہ جو نمودار ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ لیکن ان سب شہادتوں کے بعد ہم ایک بات اور عرض کرنا چاہیں گے کہ اب تاریخ کے پیچھے جائیے اور تاریخ میں دیکھیے کہ جب پروردگار عالم نے ہمارے درمیان میں بعض انبیاء کو بھیجا، اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا، اور ان میں سے بعض ہمارے درمیان نہیں رہے اور بعض شہید کر دیے گئے، تو اس وقت بھی زمانے نے کہا، قوم نے کہا کہ اب امت کا کیا ہوگا۔ لیکن آج تک ہمارے درمیان میں ہمارا، آپ کا اور آپ کا آخری نجات دہندہ موجود ہے۔ یاد رکھیے یہ سب کیوں ہوا، یہ قربانیاں کیوں ہوئیں، کیوں دی گئیں، یہ شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد کیا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا تھا؟ کیا ہم ہار گئے تھے؟ نہیں، بلکہ تقدیر کی گہرائیوں سے ہر بار ایک مجاہد، ایک گمنام مجاہد ابھرتا ہے جو امن اور انسانیت کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے اور ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، اور آپ نے بہتر طریقے سے ہمارے شہداء کے بارے میں بتایا۔ یقیناً خدا ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ قبلہ اس ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم میں ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک کر پیدا ہوتا ہے اس طرح کے جب واقعات رونما ہوتے ہیں اور ہم سب ان سے دوچار ہوتے ہیں، ہمارے تک خبریں آتی ہیں، تو اس وقت ایک بے چینی کا عالم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ پہلے کے مقابلے میں ہمیشہ قوی تر ہوتے رہے ہیں، کیونکہ
یہ شہید کا خون، یہ شہید فرد کو تو فانی بنا دیتا ہے لیکن قوم کو ابدی بنا دیتا ہے۔ دشمن زائونسٹ نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ اس نے ہمیں شہید کر دیا، ہمیں ختم کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جی جی، بلکہ عاشقان شہداء آسمانی فرشتوں کی مانند بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے اور ان ظالموں کو، ان کے سر کو کچل دیں گے۔ یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام نے یقیناً کربلا میں اپنی شہادت کو پیش کر کے زمانے کو شہادت کی میراث دے کر یہ ابدی پیغام دیا کہ شہید ظالم کے لیے عذاب اور یقیناً زوال کا آغاز ہے جو اس پر نازل ہو کر رہے گا۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان ہمارے سامعین کے درمیان پیش کیا۔ مومنین، امید ہے کہ یہ بیان، یہ جو واقعات جو اس طرح سے مولانا ایمان احمد تقوی صاحب نے آپ کے درمیان پیش کیے ہیں پسند آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی نئے ٹاپکس کے ساتھ، ایمان صاحب کے ساتھ اور دیگر علماء کرام کے ساتھ، سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ اسی طرح کے پروگرام لے کر آتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے دی اجازت، خدا حافظ والسلام۔